اچھی بات اس شخص سے بھی لے لو جو خود اس پر عمل نہیں کرتا۔ جو تمہاری طرف آنا چاہے اس سے کنارہ کشی نقصان ہے، اور جو تم سے کنارہ کش ہو جائے اس کی طرف بڑھنا ذلت نفس ہے۔ انسان جو جہاد اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تمہاری عمر برابر گھٹتی جا رہی ہے، بس جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے کسی کی مدد کر جاؤ۔ زیادہ سے زیادہ احسان کرو، کیونکہ اللہ تعالی قیامت کے دن آدھی کھجور کے برابر احسان کرنے والے کو بہت پہاڑ جتنا اجر دے گا۔ جو اپنے اہل و عیال کی روزی کے لیے اپنے آپ کو زحمت اور مشقت میں ڈالتا ہے وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے۔ علم تمہاری اس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں حکم دیا ہے، اور زہد اس تک پہنچنے کے لیے راہ کو آسان بناتا ہے۔ خوف خدا ایمان کو جمع کرنے والا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کا علم کامل ہو جاتا ہے۔ جب بھی بندے نئے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی مرتکب نہیں ہوئے تھے تو اللہ ان پر نئی نئی مصیبتیں نازل کرتا ہے جو اس سے پہلے ان پر نازل نہیں ہوئی تھیں۔ عزت جس کو نہ سنوار سکے ذلت اسے درست کر دیتی ہے۔ دوسروں کے پاس وسائل دیکھ کر اس کی خواہش نہ رکھو، بہترین دولت مندی یہ ہے کہ آرزو کو چھوڑ دو۔ لوگوں سے ان موضوعات پر گفتگو کرو جسے وہ سمجھ سکیں۔ جو گناہوں کی وجہ سے مرتے ہیں ان کی تعداد ان سے کہیں زیادہ ہے جو اپنے طبیعی موت سے مرتے ہیں۔ اسی طرح جو اپنی نیکیوں کی وجہ سے جیتے ہیں ان سے کہیں زیادہ ہیں جو اپنی عمر کی وجہ سے جیتے ہیں۔ کنجوسی ایسی بری عادت ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ جہاں نرمی سے کام لینا نامناسب ہو وہاں سخت گیری ہی نرمی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ دیکھ رہا ہے کہ روزانہ اس کی ذات اور عمر سے ایک دن کم ہو رہا ہے لیکن پھر بھی وہ موت کی تیاری نہیں کرتا۔ جو سمجھ لیتا ہے وہ علم کی گہرائیوں سے واقف ہو جاتا ہے، اور جو علم کی گہرائیوں سے واقف ہو جاتا ہے وہ احکام شریعت سے سیراب ہو کر نکل آتا ہے۔ حرام کبھی پروان نہیں چڑھتا، اگر پروان چڑھے بھی تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اگر اسے راہ خدا میں خرچ کیا جائے تو اس کا اجر نہیں ملتا۔ فخر و سربلندی کو چھوڑو، تکبر اور غرور کو مٹاؤ، اور اپنی قبر کو یاد رکھو کیونکہ یہی تمہاری گزرگاہ ہے۔ دولت مند بغیر سخاوت کے وہ درخت ہے جس میں پھل نہ ہو۔ ہر آدمی کا دوست اس کی عقل اور اس کا دشمن اس کی جہالت ہے۔ اللہ اس بات سے بے حد بلند ہے کہ جسے وہ دنیا میں گناہوں کی سزا دے چکا ہو اور پھر آخرت میں وہ دوبارہ سزا دے۔ جو شخص اپنے دینی بھائی کو ایک ناپسندیدہ عمل کا ارتکاب کرتا ہوا دیکھے اور اس کو باز رکھنے کی قوت رکھنے کے باوجود باز نہ رکھے تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی ہے۔ دنیا تو ایک خواب ہے جس پر مغرور ہونا باعث ندامت ہے۔ جس شخص کا اہم ترین نظریہ اپنی خواہشات کا حصول ہوتا ہے اس کے دل سے ایمان کی مٹھاس چھین لی جاتی ہے۔
دنیا میں لوگوں کی قیمت مال و دولت سے ہے اور آخرت میں اعمال سے۔ لوگوں کے ساتھ معاشرت اور انسیت سے پرہیز کرو، لیکن اگر کوئی عقل مند اور امانت دار شخص ملے تو اس کی ہم نشینی اختیار کرو، اور دوسروں سے اس طرح بھاگ جاؤ جس طرح شکاری درندوں سے بھاگتے ہو۔ نیکی وہ ہے جس سے انسان کی روح میں سکون اور دل میں اطمینان پیدا ہو۔ جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ اپنے عیبوں کو بھلا کر دوسروں کی عیب جوئی میں لگا ہوا ہے تو سمجھ لو کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ ایمان ایک سیڑھی کی مانند ہے۔ ایمان کا اعلیٰ ترین صرف ایک درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کی انتہائی حد تک اصلاح کرے۔ اپنے نفسوں کی تربیت کی ذمہ داری قبول کرو اور انہیں ان کی بری عادتوں سے روکو۔ جو آدمی اپنے نفس کے محاسبے میں مشغول ہوتا ہے وہی سعادت مند ہوتا ہے۔ حسد کا پھل دنیا اور آخرت کی بدبختی ہے۔ بے شک مومنین ہی محسن یعنی احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جو اس چیز کو حقیر سمجھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ جب تک مسلمان شخص خاموش ہے اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، لیکن جو ہی گفتگو کرے گا تو پھر نیکی لکھی جائے گی یا گناہ۔ اللہ کی معرفت اور شناخت کے بعد وہ بہترین عمل جس کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے نماز ہے۔ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا۔ جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے، اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ عقل مند جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس میں اس کا فائدہ ہی کیوں نہ ہو۔ تمہیں جو ناپسند ہو اسے برداشت کرو، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرو۔ تھوڑا دینے سے شرماؤ نہیں، کیونکہ خالی ہاتھ لوٹانا تو اس سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ جو چاہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہو تو وہ خدا پر توکل رکھے۔ جسم کی غذا کھانا کھانا ہے اور روح کی غذا کھانا کھلانا۔ جو شخص خدا کی واجب کردہ چیزوں پر عمل کرے وہ لوگوں میں بہترین شخص ہے۔ لالچی فقیر ہے خواہ وہ پوری دنیا کا مالک ہو جائے۔ موت کے اعلان کے لیے تمہارے بالوں کا سفید ہونا ہی کافی ہے۔ غور و فکر کرو اور جس کے لیے پیدا کیے گئے ہو اس کے لیے عمل کرو، کیونکہ خدا نے تم کو بیکار نہیں بنایا۔ دنیا جیب میں رکھنے کی چیز ہے، ہاتھ میں رکھنے کی چیز ہے، لیکن دل میں رکھنے کی چیز ہرگز نہیں۔ کمینوں کی حکومت شرفاء کے لیے آفت ہے۔ نیک عمل جیسی کوئی تجارت نہیں اور ثواب جیسا کوئی نفع نہیں۔ جو دنیا کے نقص اور خرابیوں کو سمجھ لیتا ہے وہ زاہد بننے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ مومن کا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ آسودگی کو آزمائش اور آزمائشوں اور بلاؤں کو نعمت سمجھتا ہے۔ دنیا کی لالچ چھوڑ دو اور عیش کی لالچ مت کرو۔ مال کو جمع نہ کرو، کیونکہ تم کو کیا معلوم کس کے لیے جمع کر رہے ہو۔ تم کو تو یہ بھی نہیں معلوم اپنے گھر میں مرو گے یا کسی اور جگہ۔ رزق تقسیم ہو چکا ہے، آدمی کی کوشش اس میں بیکار ہے۔ جو لالچ کرتا ہے وہ فقیر ہے
اور جو قناعت کرتا ہے وہ غنی ہے۔ حکمت فاسد مزاج لوگوں کے اندر میں اثر انداز نہیں ہوتی۔ جب تو اللہ کے دوستوں کی حاضری اور ان کی صحبت سے دور ہو گیا، حقیقتاً تو خدا سے دور ہو گیا۔ جب تک تم دنیا سے روگردانی نہیں کر لوگے، اس وقت تک تمہارے دلوں کے لیے ایمان کی مٹھاس کا احساس حرام ہوگا۔ آرزو غافلوں کے دلوں پر شیطانوں کی سلطنت ہوتی ہے۔ جب دل میں برائی کا خیال آنے لگے تو 3 باتوں کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ جس کا دل نیک ہو، اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ دل کی آنکھوں سے محروم انسان کی ظاہری نگاہ بھی نیکی سے محروم ہوتی ہے۔ جو اس بات پر یقین کرتا ہے کہ اس کے لیے اللہ نے جو مقدر کیا ہے وہ اسے ضرور ملے گا، تو اس کا دل آرام پاتا ہے۔ لوگوں کے دل صحرائی جانوروں جیسے ہیں، جو انہیں صدا لے گا اس کی طرف جھک جائیں گے۔ مصیبت ایک ہوتی ہے، لیکن اگر گھبرا جاؤ گے تو وہ 2 گنی ہو جائے گی۔ جو اپنے نفس کو اللہ کی عبادت میں نہیں لگاتا، اس کا نفس بغیر ارادے کے ہی شیطان کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، کیونکہ نفس کے لیے لازمی ہے کہ کسی نہ کسی عمل میں مصروف رہنا۔ جس کی آرزوئیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، اس کا عمل سب سے بدتر ہوتا ہے۔ تمہاری عمر جو گزر چکی ہے وہ پلٹ کر نہیں آ سکتی۔ جو زمانہ ابھی آیا نہیں، اس کی صرف امید ہے، لہٰذا موجودہ وقت ہی عمل کا وقت ہے۔ جس کو خاندان والے ضائع کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ دور والے احسان کرتے ہیں، اس کے حصے میں دور والے آتے ہیں۔ مسکراتے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملنا دشمنی کو دور کرتا ہے۔ غیبت سے دور رہو، کیونکہ یہ تجھے اللہ اور لوگوں کے نزدیک دشمن بنا دے گی اور تیرے اجر کو برباد کر دے گی۔ سائل کو دیکھو اور اگر اس کے لیے تمہارا دل نرم ہو جائے تو اسے دے دو، کیونکہ وہ سچا ہوتا ہے۔ ایمان کی 3 علامات ہیں: تقوی کی کثرت، نفس کی شہوتوں کو دبا کر رکھنا، نفسانی خواہشوں پر غالب آنا۔ سچائی تمہیں عزت دے گی، اگرچہ تمہیں اس سے ڈر ہی کیوں نہ لگتا ہو، اور جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا، اگرچہ تم اس سے مطمئن ہی رہو۔ اے انسان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ دنیا کا تھوڑا سا حصہ چھن جانا تمہیں غمزدہ کر دیتا ہے، اور آخرت کا زیادہ حصہ کھو جانا تمہیں غمزدہ نہیں کرتا۔ برداشت کرنا دوستی کی زینت ہے۔ اپنے دوست کی لغزش کو برداشت کرو، دشمن کے حملہ آور ہونے کے وقت کے لیے۔ جو دوست کی لغزشوں کو برداشت نہیں کرتا، وہ تنہائی کی موت مرتا ہے۔ سچائی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو، اس پر قائم رہو اور مشکل کا مقابلہ کرو۔ آدمی کا وزن اس کی عقل ہے۔ خواہشوں کی پیروی حق سے روک دیتی ہے، اور امیدوں کا پھیلاؤ آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ کسی عظیم اور وقیر رائے کو صرف اس لیے حقیر نہ جانو کہ اسے ایک حقیر شخص نے پیش کیا ہے۔ مومن بردبار ہوتا ہے لیکن جاہل نہیں ہوتا۔ اگر اس کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے تو بردباری سے کام لیتا ہے۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے، اور سب آفات وہاں سے انسان کے دل میں داخل ہوتی ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو انجام پر نظر رکھے، نفس کوتاہ اندیش ہے، فوری فائدے کا طالب ہے۔
سب سے بڑا جاہل وہ ہے جس کا دعویٰ ہو کہ اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ حکیم و دانا اس وقت سب سے زیادہ عاجز ہوتا ہے جب وہ احمق اور نادان سے بات کرتا ہے۔ گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ اس نے تمہارے ہاتھ میں اپنے خزانوں کے کھولنے والی کنجیاں دے دی ہیں، اس طرح کہ اس کی بارگاہ میں سوال کرنے کا طریقہ تمہیں بتایا گیا ہے۔ اس طرح جب تم چاہو دعا کے ذریعے اس کے خزانوں کے دروازے کھلوا لو۔ جس تکلیف کے بعد جنت ملنے والی ہو وہ تکلیف نہیں، اور جس راحت کا انجام جہنم ہو تو وہ راحت نہیں۔ خود کو اللہ کے راستے میں سونپ دو، پھر چمکتی ہوئی قسمت دیکھو۔ خاموش رہو، سلامت رہو گے۔ جس کسی کو کسی حرام کام یا شہوت کا موقع ملے اور وہ شخص خوف خدا رکھتے ہوئے اس سے پرہیز کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کرے گا، اور قیامت کے دن عظیم خوف اور ہراس سے اسے نجات دے گا۔ جہنم نفسانی خواہشات سے ڈھانپ دی گئی ہے، جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈھانپی ہوئی ہے۔ کھانے والا شکر گزار ایسا ہی ہے جیسا کہ روزے دار صبر کرنے والا۔ در ایک ہی کھلتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی ساقی یہ انسان ہر در کا فقیر ہے۔ اپنے نفس کو قسم کھانے کا عادی نہ بناؤ، بے شک زیادہ قسم کھانے والا گناہ سے محفوظ نہیں ہے۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ کامیاب ترین کام وہ ہے جو مکمل رازداری کے ساتھ کیا جائے۔ جو خدا سے توفیق مانگے مگر تلاش نہ کرے وہ اپنے آپ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ مومن خوشیوں میں شکر گزار، مصیبتوں میں صبر اور معتدل حالات میں اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ اپنی عزت کی بقا کے لیے تنہائی میں خوش رہو۔ انسان خواہشات نفسانی پر قابو رکھنے سے محفوظ رہتا ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کی اطاعت میں کوشش کرنے والا وہ شخص ہے جو گناہوں سے بچتا ہے۔ جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا، یہی اگر کیفیت ہے تیری تو پھر کسے اعتبار ہوگا۔ یہ زندگی گزارنے کے لیے بڑا حوصلہ، بڑا دل اور اعلیٰ ظرف چاہیے، تاکہ جب کوئی ہمارے سامنے ہمارے خوابوں کو جی رہا ہو تو ہمارے پاس انہیں سراہنے کے لیے لفظ کم نہ پڑ جائیں۔ کسی کو وہ دعا دینے سے دل نہ گھبرائے جو دعائیں ہمارے حق میں قبول نہیں ہوئیں۔ سنو، بہت زیادہ بحث اور تکرار کرنے اور جھگڑنے والے ہلاک ہو گئے۔ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز انسان ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہیں فکر صرف موت کے بعد کی ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ قسم کھانے کے بعد لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ یقین رکھو کہ انسانوں کی حساب فہمی سے اللہ کا حساب کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ کوئی بھی نعمت اور زندگی کی تر و تازگی
اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ گناہ نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ کسی آدمی کی بیوقوفی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مہمان سے کام لے۔ جو بے نیاز بن کر رہتا ہے وہ اپنے معاشرے میں قابل احترام ہوتا ہے، اور جو لوگوں کا ضرورت مند ہوتا ہے وہ ان میں ذلیل رہتا ہے۔ نیکی دراصل انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا نام ہے، جبکہ خالی نیکی تو کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ بڑی مبارک ہے وہ جان جس نے آخرت کی فکر کی، اپنا گھر بار ملک و مال خرچ کر ڈالا، روحانی کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کو لاغر کیا، سونے کے خزانے کے لیے پہلے گھر کو ویران کیا اور پھر اس کو روح سے آباد کیا۔ اللہ کے خوف سے وہ کام اپنی زندگی سے نکال دو جو اللہ تعالیٰ کے خوف کا سبب بنتے ہیں۔ تقدیر کا تعلق اللہ کی چاہت سے ہے اور تدبیر کا تعلق میری چاہت سے ہے۔ دو منصوبوں پر کام یکسوئی سے محروم کر دیتا ہے، اور یکسوئی کے بغیر عروج حاصل نہیں ہوتا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، سچ وہی ہے جو سچے کی زبان سے نکلے۔ سچے انسان کا جھوٹ مصلحت پر مبنی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو صرف کام کے لیے نہ مانا کرو، بلکہ کہو کہ وہ کرتا ہے تو کرے اور نہیں کرتا تو اس کی مرضی، ہم اس کو مانتے چلے جائیں گے۔ اپنا راز اپنے سینے میں رکھنے والا خود بھی چین سے رہتا ہے اور اس کا راز بھی محفوظ رہتا ہے۔ ہر چلنے والے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور تمام لوگوں کا انتہائی مقصد موت ہے۔ جو موت کے انتظار میں ہوگا وہ نیک کاموں میں جلدی کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان اللہ کی یاد سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید پڑھا کریں، کیونکہ ہمارے پاس جینے کے لیے کچھ رہے نہ رہے، مرنے کے لیے تو کچھ ہونا چاہیے۔ خوشی ہے اس کے لیے جس کا سینہ کینے سے خالی ہو، دل کھوٹ سے پاک ہو، اور خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے دل کو تقوی کا لباس پہنائے۔ عقل ایک ایسا برتن ہے جو خالی رہنے کے لیے بنا ہی نہیں، لہٰذا عقل کو اچھی چیزوں سے بھر لو، ورنہ شیطان اس میں اپنا کوڑا ڈالتا رہے گا۔ جو شخص اپنی عقل پر بھروسہ کرتا ہے وہ لوگوں سے الگ رہتا ہے۔ جو ادھورا رہ جائے وہ کبھی مکمل نہیں ہوتا، خواہ وہ کہانی ہو، خواب ہو، زندگی ہو یا انسان۔ تمہاری بادشاہی اس دن حق پر ہوگی جب تم نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے۔ زیادہ باتیں نہ کرو، اس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور لوگ اکتا جاتے ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔ آدمی کی ہلاکت زیادہ گفتگو کرنے میں ہے۔ تمہیں غصے کے لیے سزا نہیں ملے گی، بلکہ تمہارا غصہ تمہاری سزا خود ہے۔ روح کے اپنے آنکھ کان ہوتے ہیں جن سے وہ ان چیزوں کو بھی سمجھ لیتی ہے جن کو عقل نہیں سمجھ سکتی۔ لوگوں سے خوبصورت لہجے اور ادب کے ساتھ بات کرو تاکہ بہترین جواب سنو۔ سوال کیا گیا، میں چاہتا ہوں کہ آگ مجھے نہ جلائے۔ جواب ملا، آنکھوں کو نامحرموں
اور زبان کو لوگوں کی غیبت سے روکو۔ حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اے بیٹے، جب لوگ اپنے حسن کلام پر فخر کرنے لگیں تو تم اپنی حسین خاموشی پر ہی فخر کرنا۔ اللہ تعالی ہر بولنے والے کی زبان کے نزدیک ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے پرہیز کرے جو اس کو گناہ گار بنائے۔ جو آخرت کی کامیابی کو دوست رکھتا ہے اس کے لیے تقویٰ ضروری ہے۔ بے شک ادنیٰ ریاکاری بھی شرک ہے، اور بلا شبہ تھوڑی سی خیانت بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے اپنی ذات کی نفی ضروری ہے۔ جو شخص عذاب کے وعدوں سے ڈرتا ہے وہ اپنے نفس سے دور ترین چیز قیامت کو نزدیک کر لیتا ہے۔ احساس کمتری میں مبتلا انسان ناکارہ ہو جاتا ہے۔ روٹی کھا کر لفظوں والا شکر تو سب کرتے ہیں، اپنی روٹی کسی کے ساتھ بانٹ کر شکر نصیب والے کرتے ہیں۔ اللہ کو لفظوں سے خوش کرنا چھوڑ دیں، عمل پکڑو۔ آدمی زندگی کی کامیابیوں پر پھولا نہیں سماتا، ہر ایک کو ٹھونگے مارتا رہتا ہے۔ یہ نہیں جانتا کہ کامیابی کے ساتھ ناکامی بھی وابستہ ہے۔ زندگی بڑی عجیب چیز ہے، یہ لیتی بھی ہے اور دیتی بھی ہے۔ سمندروں کو دریا بھی دیتی ہے اور سمندروں سے بادل بھی لیتی ہے۔ ہنس کر یا رو کر زندگی تو گزارنی ہے، اگر روئیں گے تب بھی گزرے گی، اگر ہنسیں گے تب بھی۔ اگر اس نے گزرنا ہی ہے تو رونا کس بات کا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو خرابی ہمیں موجود ہوتی ہے ہم خیال کرتے ہیں کہ یہ خرابی دوسروں میں بھی ضرور ہوگی۔ کچھ لوگ محبت کے اہل نہیں ہوتے، انہیں اپنی ذہانت پر اس قدر مان ہوتا ہے کہ وہ دوسروں میں کیڑے نکال کر، کسی اور کا قد چھوٹا کر کے، کسی دوسرے کی خوبیوں میں خرابی کا پہلو نکال کر اپنی عظمت کی کلا جگاتے ہیں۔ سالوں کا تعلق ہو یا غضب کا عشق یا پھر بلا کی محبت، جن لوگوں کے لیے آپ بیکار ہو جائیں وہ لا تعلقی ظاہر کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو جہاں وہ دوسروں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ بات یہ ہے کہ جب محبت مل رہی ہوتی ہے تو سمجھ نہیں آتا کہ کبھی محبت دینی بھی پڑے گی۔ کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے۔ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کرو تاکہ ان کی بھائی چارگی سے فائدہ حاصل کر سکو، اور ان سے خندہ پیشانی اور کشادہ روئی سے پیش آؤ تاکہ ان کے کینے سے محفوظ رہ سکو۔ جو شخص نیک نیت ہو اس کا رزق زیادہ ہوتا رہے گا۔ جب کوئی شخص دے کر جتلاتا ہے تو اس کا گناہ اس کے صدقے کے ثواب سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ دولت وہی اچھی ہوتی ہے جو عزت کی حفاظت میں کام آئے۔ رزق خود اسے تلاش کرتا ہے جو اسے تلاش نہیں کرتا۔ دلوں کا غم گناہوں کو پاک کرتا ہے۔ جلدی سے معاف کر دینا انتہائی شرافت اور بدلے میں جلدی کرنا انتہائی ذلت ہے۔ دینے والا مانگنے والے سے بہتر ہوتا ہے اور بانٹنے والا دینے والے سے افضل ہوتا ہے۔ صبر دل کی عبادت ہے اور نفس کی مشقت۔
جس طرح محبت دینے کے لیے دل کا وسیع ہونا ضروری ہے، اسی طرح محبت سمیٹنے کے لیے ظرف کا وسیع ہونا ضروری ہے۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دے سکیں، تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ یہ بھی کیا کم سزا ہے کہ رب آپ کو ان کی لگن لگاتے جن کو آپ کی پرواہ ہی نہیں۔ جب کسی نے آپ کو چھوڑنا ہوتا ہے تو وہ کسی بھی چھوٹی سی بات کو وجہ بنا لیتا ہے، بات ہی رہ جائے گی تاریخ میں، ورنہ اس دنیا میں جو آیا گیا۔ اس کے نام جس کے سب نام ہیں، جسے کسی نام کے بغیر بھی پکارا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے۔ سائل کو سائل بننے سے پہلے مدد دے دو، سائل کو سوال کرنے کی تکلیف سے بچایا کرو۔ جس نے علم کو زندہ کیا وہ کبھی نہیں مرا۔ خواہشوں کی تابع داری ایک لا علاج مرض ہے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ جب توجہ کا مرکز اپنی ہی ذات کی خوبیاں ہوں تو انسان اپنی اصلاح میں سست اور دوسروں پر تنقید کرنے میں چست ہو جاتا ہے۔ غلط ہو جائے تو بھی یہی سوچو کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مایوسی سے ہارنا نہیں چاہیے، بلکہ مایوسی کو ہرا دینا چاہیے۔ امید بڑے کام کی چیز ہے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں۔ آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ امیدیں صرف اللہ پر لگا لو، دنیا کی ضرورت سے نجات مل جائے گی۔ اچھے مزاج کی بہترین علامت یہی ہے کہ آدمی برے مزاج کو برداشت کر لے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا تم یہ مت سمجھو کہ تم کسی سے بہتر ہو، یہی تقویٰ ہے۔ اے اللہ، دنیا کی جتنی حقیقت ہے اس کی اتنی ہی طلب عطا فرما، اور آخرت کی جتنی وسعتیں ہیں ان کے مطابق جد و جہد کی توفیق عطا فرما۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، کیا پتہ یہ بھی ہماری حیثیت سے زیادہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے، اور خواہش سے مغلوب ہونا چوپایوں کی۔ نیک لوگوں کو دشمنوں سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اچھے اخلاق رزق کی وہ اعلیٰ قسم ہے جو بے حد خوبصورت مقدر والے کو ملتی ہے۔ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے۔ نظروں کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے۔ حیا اور پاک دامنی خیر و بھلائیوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اسے نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تجھ میں موجود ہو۔ دل کو بڑا رکھو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو اور آواز کو میٹھا۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات سمجھو۔ میرے اعمال پہ ملتا تو بھوکا رہتا، میری حیثیت سے بڑھ کر وہ خدا دیتا ہے۔
حسرت حیرت تمنائیں، ایک دنیا میں کتنی دنیائیں، موجوں کے اتحاد کا عالم نہ پوچھی، قطرہ اٹھا اور اٹھ کے سمندر اٹھا لیا۔ وہ صرف عبادتوں والوں کا نہیں، ندامتوں والوں کا بھی رب ہے۔ کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے، یا پھر اپنے آپ سے۔ اس نے کن کہا اور سب کچھ ہو گیا، وہ کن کہے گا اور کچھ نہیں رہے گا۔ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم کچھ نہیں تھے، کچھ نہیں ہیں اور کچھ نہیں رہیں گے۔ وہ اس کی حقیقت ہے اور یہ ہماری حقیقت ہے۔ اللہ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھو، فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، بس وہی ہے جو بے چین دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ پھر اللہ تمہیں ایسے خوش کر دے گا گویا کہ تم کبھی غمگین تھے ہی نہیں۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور اللہ کی نظر تمہاری نیت پر ہے۔ دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ، بددعا کے مقام پر دعا دے جانا بڑی فقیری ہے۔ کٹ گیا درخت مگر تعلق کی بات تھی، بیٹھے رہے زمین پر پرندے تمام رات۔ ایک تعلق کو بکھرنے سے بچانے کے لیے دن رات گزرتے ہیں اداکاری میں۔ اگر نماز پڑھنے سے تم گناہ اور برے کام سے باز آ جاؤ تو سمجھ لو کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے۔ لوگ اس کہانی کو مزے لینے کے لیے سنتے ہیں جس کا وہ حصہ نہیں ہوتے، اور ہر اس مسئلے کا حل جانتے ہیں جو ان کا نہ ہو۔ وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا، اب وہ روتا ہے چپ نہیں ہوتا۔ دنیا پکارتی تھی تو اٹھتے تھے نا قدم، گونجی تیری صدا تو قدم رقص کر گئے۔ پانی کی طرح بہہ گئیں صدیاں کبھی کبھی، اکثر ہوا ہے یوں بھی کہ لمحے ٹھہر گئے۔ رحمان کے بندے کے لیے رحمان کو ناراض نہیں کرتے، ظرف رکھتے تو جان پاتے، چپ بھی ایک شکایت ہے۔ غرور کو کبھی دل میں داخل نہ کرنا، ورنہ سارا کیا دھرا مٹی میں مل جائے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دکھاتے ہیں۔ جھوٹے کے جھوٹ کو درکار ہے آواز بلند، سچا جو بولے گا تو لہجے میں صداقت ہوگی۔ وہ شخص کس طرح تکبر کر سکتا ہے جو مٹی سے بنا ہو اور مٹی میں جانے والا ہو۔ جس کی معرفت صحیح ہو جاتی ہے اس کی ہمت اور طبیعت فانی دنیا سے ہٹ جاتی ہے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ ایک تکلیف کی وجہ سے اپنے ارد گرد 100 نعمتوں سے بے پرواہی بھی بدنصیبی ہے۔